الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈرائیور کی موت، دعائے عطار۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ ڈرائیور کی موت پڑھ یا سن لے، اس کو ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں جلوہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں شہادت اور جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ با کمال فرشتہ، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے۔ بے شک اللہ کریم نے ایک فرشتہ میری قبر یعنی گریو پر مقرر فرمایا ہے، جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سبحان اللہ، درود شریف پڑھنے والا کس قدر بختور ہے کہ اس کا نام مع ولدیت بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ نقطہ بھی انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور علی صاحبہ الصلاۃ والسلام پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز یعنی لو وائس بھی سن لیتا ہے، اور اسے علم غیب یعنی نالج آف ان سین بھی عطا کیا گیا ہے کہ وہ درود پاک پڑھنے والوں کے نام بلکہ ان کے والد صاحبان تک کے نام جان لیتا ہے۔ جب خادم دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت سماعت اور علم غیب کا یہ حال ہے تو اپنی امت سے پیار کرنے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات و علم غیب کی کیا شان ہوگی؟ وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر بِإِذْنِ اللہ یعنی اللہ پاک کی اجازت سے امداد فرمائیں گے۔ میں قرباں اس ادائے دستگیری پر میرے آقا، مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کھانا بھی عبادت ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کھانا اللہ پاک کی بہت ہی پیاری نعمت ہے۔ اس میں ہمارے لیے طرح طرح کی لذت بھی رکھی گئی ہے۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شریعت و سنت کے مطابق حلال کھانا کار ثواب ہے۔ مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کھانا بھی اللہ پاک کی عبادت ہے مومن کے لیے۔ مزید فرماتے ہیں، دیکھو نکاح سنت انبیاء علیہ السلام ہے، مگر حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا، مگر کھانا وہ سنت ہے کہ از حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام تا حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب ہی نبیوں نے ضرور کھایا۔ جو شخص بھوک ہڑتال یعنی ہنگر اسٹرائک کر کے بھوک سے جان دے دے وہ حرام موت مرے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کھانے والا شکر گزار ویسا ہی ہے جیسا صبر کرنے والا روزہ دار۔ لقمہ حلال کی فضیلت۔
ہم اگر اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کھانا کھائیں تو اس میں ہمارے لیے برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء العلوم کی دوسری جلد میں ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ مسلمان جب حلال کھانے کا پہلا لقمہ کھاتا ہے اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو شخص طلب حلال کے لیے رسوائی کے مقام پر جاتا ہے اس کے گناہ درخت کے پتوں کی طرح جھڑتے ہیں۔ کھانے کی نیت کس طرح کریں؟ کھاتے وقت بھوک لگی ہونا سنت ہے۔ کھانے میں یہ نیت کیجئے کہ اللہ رب العزت کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں، کھانے سے فقط لذت مقصود نہ ہو۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن شیبان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے 80 برس سے کوئی بھی چیز فقط لذت نفس کی غرض سے نہیں کھائی۔ کم کھانے کی نیت بھی کرے کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت جبھی سچی ہوگی، کیونکہ پیٹ بھر کے کھانے سے عبادت میں الٹا رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ کم کھانا صحت کے لیے مفید ہے، ایسے شخص کو ڈاکٹر کی ضرورت کم ہی پیش آتی ہے۔ کھانا کتنا کھانا چاہیے؟ اللہ پاک کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صحت نشان ہے، آدمی اپنے پیٹ سے زیادہ برا برتن نہیں بھرتا۔ انسان کے لیے چند لقمے مورسلز کافی ہیں جو اس کی پیٹھ یعنی بیک کو سیدھا رکھیں۔ اگر ایسا نہ کر سکے تو تہائی 1/3 کھانے کے لیے، تہائی پانی کے لیے اور 1/3 سانس کے لیے ہو۔ نیت کی اہمیت بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جو عمل اللہ پاک کی رضا کے لیے کیا جائے اس میں ثواب ملتا ہے، ریا یعنی اگر دکھاوے کے لیے کیا جائے تو وہی عمل گناہ کا باعث بن جاتا ہے، اور اگر کچھ بھی نیت نہ ہو تو نہ ثواب ملے نہ گناہ، جبکہ وہ عمل فی نفسی ہی مباح یعنی جائز ہو۔ مثلا کوئی حلال چیز جیسا کہ آئس کریم یا مٹھائی یا روٹی کھائی اور اس میں کچھ بھی نیت نہ کی تو نہ ثواب ہوگا نہ گناہ، البتہ قیامت میں حساب کا معاملہ درپیش ہوگا، جیسا کہ سرکار نامدار دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے، حلالها حساب و حرامها عذاب، یعنی اس کے حلال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب۔ سرما کیوں ڈالا؟ اللہ پاک کی عطا سے غیب کی خبریں دینے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ بے شک قیامت کے دن آدمی سے اس کے ہر کام حتیٰ کہ آنکھ کے سرمے کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، لہذا عافیت یعنی سیفٹی اسی میں ہے کہ اپنے ہر مباح کام میں اچھی نیتیں شامل کر لی جائیں۔ چنانچہ بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ہر کام میں نیت پسند کرتا ہوں، حتیٰ کہ کھانے پینے، سونے اور بیت الخلاء میں داخل ہونے کے لیے بھی۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم الشان ہے، مسلمان کی نیت انٹینشن اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے کہنا شرط نہیں بلکہ زبان سے نیت کے الفاظ کہے، مگر دل میں نیت موجود نہ ہو تو نیت ہی نہیں کہلائے گی اور ثواب نہیں ملے گا۔ کھانے کی 43 نیتیں پیش خدمت ہیں، ان میں سے جو حسب حال ہوں اور ممکن ہوں کر لینی چاہیے۔ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ نیتیں مکمل نہیں، علم نیت رکھنے والا اس کے ذریعے اور بہت ساری نیتیں نکال سکتا ہے، جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ملے گا انشاءاللہ۔ کھانے کی 43 نیتیں۔
1 2 کھانے سے قبل اور بعد کا وضو کروں گا، یعنی ہاتھ منہ کا اگلا حصہ دھوں گا اور کلیاں یعنی ماؤتھ رنس کروں گا۔ نمبر 3 کھانا کھا کر عبادت۔ نمبر 4 تلاوت۔ نمبر 5 والدین کی خدمت۔ نمبر 6 تحصیل علم دین۔ نمبر 7 سنتوں کی تربیت کی خاطر قافلے میں سفر۔ نمبر 8 علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت۔ نمبر 9 امور آخرت۔ اور نمبر 10 حسب ضرورت کسب حلال کے لیے بھاگ دوڑ پر قوت حاصل کروں گا۔ یہ نیتیں اسی صورت میں مفید ہوں گی جبکہ بھوک سے کم کھائے۔ خوب ڈٹ کر کھانے سے الٹا عبادت میں سستی پیدا ہوتی، گناہوں کی طرف رجحان بڑھتا اور پیٹ کی خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ نمبر 11 زمین پر۔ نمبر 12 اتباع سنت فالوئنگ سنہ میں دسترخوان پر۔ نمبر 13 چادر یا کرتے کے دامن کے ذریعے پردے میں پردہ کر کے۔ نمبر 14 سنت کے مطابق بیٹھ کر۔ نمبر 15 کھانے سے قبل بسم اللہ۔ اور نمبر 16 دیگر دعائیں پڑھ کر۔ نمبر 17 3 انگلیوں سے۔ نمبر 18 چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر۔ نمبر 19 اچھی طرح چبا کر کھاؤں گا۔ نمبر 20 ہر لقمے پر یا واجدو پڑھوں گا، یا ہر لقمے کے ختم پر الحمدللہ، اور ہر لقمے کے آغاز پر یا واجدو اور بسم اللہ۔ 21 جو دانہ وغیرہ گر گیا اٹھا کر کھا لوں گا۔ 22 روٹی کا ہر نوالا سالن کے برتن کے اوپر کر کے توڑوں گا تاکہ روٹی کے ذرات برتن ہی میں گریں۔ 23 ہڈی اور گرم مسالہ وغیرہ اچھی طرح صاف کرنے اور چاٹنے کے بعد پھینکوں گا۔ 24 بھوک سے کم کھاؤں گا۔ 25 آخر میں سنت کی ادائیگی کی نیت سے برتن، اور 26 3 بار انگلیاں چاٹوں گا۔ 27 کھانے کے برتن دھو پی کر ایک غلام آزاد کرنے کے ثواب کا حقدار بنوں گا۔ 28 جب تک دسترخوان نہ اٹھا لیا جائے اس وقت تک بلا ضرورت نہیں اٹھوں گا کہ یہ بھی سنت ہے۔ 29 کھانے کے بعد ما اول آخر درود شریف مسنون دعائیں پڑھوں گا۔ 30 خلال کروں گا۔ مل کر کھانے کی مزید نیتیں۔ 31 دسترخوان پر اگر کوئی عالم یا بزرگ موجود ہوئے تو ان سے پہلے کھانا شروع نہیں کروں گا۔ 32 مسلمانوں کے قرب کی برکتیں حاصل کروں گا۔ 33 ان کو بوٹی، کدو شریف، کھرچن اور پانی وغیرہ کی پیشکش کر کے ان کا دل خوش کروں گا۔ کسی کی پلیٹ میں اپنے ہاتھ سے اٹھا کر ڈال دینا آداب کے خلاف ہے۔ جو چیز ہم نے ڈالی ہو سکتا ہے اس وقت اسے اس کی خواہش نہ ہو۔ 34 ان کے سامنے مسکرا کر صدقے کا ثواب کماؤں گا۔ 35 کسی کو مسکراتا دیکھ کر اس کی مسنون دعا پڑھوں گا۔ مسکراتا دیکھ کر پڑھنے کی دعا۔ اضحک اللہ سنک یعنی اللہ پاک تجھے سدا ہنستا رکھے۔ 36 کھانے کی نیتیں اور 37 سنتیں بتاؤں گا۔ 38 موقع ملا تو کھانے سے قبل، اور 39 بعد کی دعائیں پڑھاؤں گا۔ نمبر 40 غذا کا عمدہ حصہ مثلاً بوٹی وغیرہ حرص سے بچتے ہوئے دوسروں کی خاطر ایثار کروں گا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے بخشش نشان ہے، جو شخص اس چیز کو جس کی خود اسے حاجت ہو دوسرے کو دے دے اللہ اسے بخش دے گا۔ 41 ان کو خلال، اور 42 3 انگلیوں سے کھانے کی مشق کرنے کے لیے ربر بینڈ کا تحفہ پیش کروں گا۔ 43 کھانے کے ہر لقمے پر ہو سکا تو اس نیت کے ساتھ بلند آواز سے یا واجدو کہوں گا کہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے۔
کھانے کا وضو محتاجی دور کرتا ہے۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا محتاجی ڈیپینڈنسی کو دور کرتا ہے اور یہ مرسلین علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے۔ کھانے کا وضو گھر میں بھلائی بڑھاتا ہے۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو یہ پسند کرے کہ اللہ پاک اس کے گھر میں خیر یعنی بھلائی زیادہ کرے تو جب کھانا حاضر کیا جائے وضو کرے اور جب اٹھایا جائے اس وقت بھی وضو کرے۔ کھانے کے وضو کی نیکیاں۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانے سے پہلے وضو کرنا ایک نیکی اور کھانے کے بعد کرنا 2 نیکیاں ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کھانے کے اول آخر ہاتھ وغیرہ دھونے میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ خدا کی قسم، ایک نیکی کی اصل حقیقت بروز قیامت ہی پتہ چلے گی جب کسی کی صرف ایک ہی نیکی کم پڑ رہی ہوگی اور وہ اپنے عزیزوں سے صرف ایک نیکی کا سوال کرے گا مگر دینے کے لیے کوئی تیار نہ ہوگا۔ شیطان سے حفاظت۔ 2 جہاں کے سردار، مکے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے برکت نشان ہے، کھانے سے پہلے اور بعد وضو یعنی ہاتھ منہ دھونا رزق میں کشادگی یعنی ایفلوئنس کرتا اور شیطان کو دور کرتا ہے۔ بیماریوں سے حفاظت کے نسخے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کھانے کے وضو سے مراد نماز والا وضو نہیں بلکہ اس میں دونوں ہاتھ گٹوں تک اور منہ کا اگلا حصہ دھونا اور کلی کرنا ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تورات شریف میں 2 بار ہاتھ دھونے کلی کرنے کا حکم تھا، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد، مگر یہود نے صرف بعد والا باقی رکھا، پہلے کا ذکر مٹا دیا۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کلی کرنے کی ترغیب اس لیے ہے کہ عموماً کام کاج کی وجہ سے ہاتھ میلے، دانت میلے ہو جاتے ہیں اور کھانے سے ہاتھ منہ چکنے ہو جاتے ہیں، لہذا دونوں وقت صفائی کی جائے۔ کھانا کھا کر کلی کرنے والا شخص انشاءاللہ دانتوں کے موذی مرض پائریا سے محفوظ رہے گا۔ وضو میں مسواک کا عادی دانتوں اور معدے کے امراض سے بچا رہتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد پیشاب کرنے کی عادت ڈالو، اس سے گردہ و مثانہ کے امراض سے حفاظت ہوتی ہے۔ بہت مجرب یعنی آزمایا ہوا ہے۔ ڈرائیور کی پراسرار موت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً سنت میں عظمت ہے۔ جہاں سنت پر عمل کرنے میں ثواب ملتا ہے وہیں اس کے دنیاوی فوائد بھی ہوتے ہیں۔ کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھو لینا سنت ہے۔ منہ کا اگلا حصہ دھونا اور کلی بھی کر لینا چاہیے، چونکہ ہاتھوں سے جدا جدا کام کیے جاتے ہیں اور وہ مختلف چیزوں سے مس ہوتے ہیں، لہذا ان پر میل کچیل اور کئی طرح کے جراثیم لگ جاتے ہیں۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینے سے ان کی صفائی ہو جاتی اور اس سنت کی برکت کے سبب ہمیں کئی بیماریوں سے تحفظ حاصل ہو جاتا ہے۔ کھانے سے پہلے دھوئے ہوئے ہاتھ نہ پہنچے جائیں کہ تولیہ وغیرہ کے جراثیم ہاتھوں میں لگ سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے ایک ٹرک ڈرائیور نے ہوٹل میں کھانا کھایا اور کھانے کے فوراً بعد تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ دوسرے کئی لوگوں نے بھی اس ہوٹل میں کھانا کھایا مگر انہیں کچھ بھی نہ ہوا۔ تحقیق شروع ہوئی، کسی نے بتایا کہ ڈرائیور نے کھانے سے قبل ہوٹل کے قریب ٹرک کے ٹائر چیک کیے تھے، پھر ہاتھ دھوئے بغیر اس نے کھانا کھایا تھا۔ چنانچہ ٹرک کے ٹائروں کو چیک کیا گیا تو انکشاف ہوا کہ پہیے کے نیچے ایک زہریلا سانپ کچلا گیا تھا جس کا زہر پھیل گیا اور وہ ڈرائیور کے ہاتھوں پر لگ گیا۔ ہاتھ نہ دھونے کے سبب کھانے کے ساتھ وہ زہر پیٹ میں چلا گیا جو کہ ڈرائیور کی فوری موت کا سبب بنا۔ اللہ کی رحمت سے سنت میں شرافت ہے۔
سرکار کی سنت میں ہم سب کی حفاظت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بازار میں کھانا، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بازار میں کھانا برا ہے۔ بحر شریعت کے مصنف حضرت مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، راستے اور بازار میں کھانا مکروہ ہے۔ بازار کی روٹی، حضرت سیدنا امام برہان الدین ابراہیم زرنوجی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام جلیل حضرت سیدنا محمد بن فضل رحمت اللہ علیہ نے دوران تعلیم کبھی بھی بازار کا کھانا نہیں کھایا۔ ان کے ابو جان ہر جمعہ کو اپنے گاؤں سے ان کے لیے کھانا لے آتے تھے۔ ایک مرتبہ جب وہ کھانا دینے آئے تو ان کے کمرے میں بازار کی روٹی رکھی دیکھ کر سخت ناراض ہوئے اور اپنے بیٹے سے بات تک نہیں کی۔ صاحبزادے نے معذرت کرتے ہوئے عرض کیا، ابا جان یہ روٹی بازار سے میں نہیں لایا، میرا رفیق میری رضا مندی کے بغیر خرید کر لایا تھا۔ والد صاحب نے یہ سن کر ڈانٹتے ہوئے فرمایا، اگر تمہارے اندر تقویٰ ہوتا تو تمہارے دوست کو کبھی بھی یہ جرت نہ ہوتی۔ بازاری کھانا بے برکت ہوتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ تقوی کا کس قدر خیال رکھتے تھے اور اپنی اولاد کی کیسی زبردست تربیت فرماتے تھے کہ ہوٹل کی اور بازاری غذائیں انہیں نہیں کھانے دیتے تھے۔ حضرت امام زرنوجی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر ممکن ہو تو غیر مفید اور بازاری کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ بازاری کھانا انسان کو خیانت و گندگی کے قریب اور ذکر خداوندی سے دور کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بازار کے کھانوں پر غربا اور فقراء کی نظریں بھی پڑتی ہیں، اور وہ اپنی غربت و افلاس کی بنا پر جب اس کھانے کو نہیں خرید سکتے تو دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور یوں اس کھانے سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ ہوٹل میں کھانا کیسا؟ بازاروں میں ٹھیلوں اور بستوں وغیرہ پر طرح طرح کی چٹپٹی غذاؤں کے چٹخارے لینے والے اس سے درس عبرت حاصل کریں۔ جب بازار میں کھانا برا ہے تو فلمی گیتوں کی دھنوں میں ہوٹلوں کے اندر وقت بے وقت کھانا، چائے کی چسکیاں لینا اور ٹھنڈے مشروبات پینا کس قدر معیوب ہوگا۔ اگر گانے نہ بھی بج رہے ہوں تب بھی ہوٹلوں کا ماحول اکثر غفلتوں بھرا ہوتا ہے، ان میں جا کر بیٹھنا شرفاء اور باشرح حضرات کے شایان شان نہیں۔ لہذا ضرورت ہو تب بھی خرید کر کسی محفوظ جگہ پر کھانے پینے ہی میں بھلائی ہے۔ ہاں، جو مجبور ہے وہ معذور ہے، مگر جب ہوٹل میں فلمیں، ڈرامے یا گانے باجے کا سلسلہ ہو تو وہاں نہ جائے کہ جان بوجھ کر موسیقی کی آواز سننا گناہ ہے۔ چنانچہ موسیقی کی آواز سے بچنا واجب۔ حضرت سیدنا علامہ شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لچکے توڑے کے ساتھ ناچنا، مذاق اڑانا، تالی بجانا، کلیپنگ ہینڈز، ستار کے تار بجانا، بربد، اوڈ، سارنگی، وائلن، رباب اور بانسری، فلوٹ، قانون ایک ساز کا نام، جھانجھن، بغل بجانا مکروہ تحریمی یعنی قریب با حرام ہے، کیونکہ یہ سب کفار کے شعار یعنی ٹریڈیشن ہے۔ نیز بانسری اور موسیقی کے دیگر سازوں کا سننا بھی حرام ہے، اگر اچانک سن لیا تو معذور ہے۔ کانوں میں انگلیاں ڈالنا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو کلام رب کائنات، نعت شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سنتوں بھرے بیانات تو سنتے ہیں، مگر فلمی گانوں اور موسیقی کی آواز آنے پر بسبب خوف خدا بندی
نہ سننے کی پوری کوشش کرتے ہوئے کانوں میں انگلیاں داخل کر کے وہاں سے فوراً دور ہٹ جاتے ہیں۔ چنانچہ عظیم تابعی بزرگ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں بچپن میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں مزمار یعنی باجا بجانے کی آواز آنے لگی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیں اور راستے سے دوسری طرف ہٹ گئے، اور دور جانے کے بعد پوچھا، نافع آواز آ رہی ہے؟ میں نے عرض کی اب نہیں آ رہی، تو کانوں سے انگلیاں نکالیں اور ارشاد فرمایا، ایک بار میں سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح کیا جو میں نے کیا۔ موسیقی کی آواز آتی ہو تو ہٹ جائیے۔ معلوم ہوا کہ جو ہی موسیقی کی آواز آئے فوراً کانوں میں انگلیاں داخل کر کے وہاں سے دور ہٹ جائے، کیونکہ اگر انگلیاں تو کانوں میں ڈال دیں مگر وہیں کھڑے یا بیٹھے رہے یا معمولی سا پرے ہٹ گئے تو موسیقی کی آواز سے بچ نہیں سکیں گے۔ انگلیاں کانوں میں ڈال کر نہ صحیح مگر کسی طرح بھی موسیقی کی آواز سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنا واجب ہے۔ آہ آہ آہ، اب تو سیاروں، طیاروں، مکانوں، دکانوں، گلیوں، بازاروں میں جس طرف بھی چلے جائیے موسیقی کی دھنیں اور گانوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور جو عاشق رسول کانوں میں انگلیاں ڈال کر دور ہٹ جائے اس کا مذاق اڑے۔ وہ دور آیا کہ دیوانہ نبی کے لیے ہر ایک ہاتھ میں پتھر دکھائی دیتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے ماحول کے ساتھ وابستگی سے زندگی میں وہ حیرت انگیز تبدیلیاں آتی ہیں کہ کئی بار اسلامی بھائیوں کو کہتے سنا گیا کہ کاش ہمیں بہت پہلے دعوت اسلامی کا ماحول میسر آ گیا ہوتا۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکتوں سے مالا مال ایک مدنی بہار ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ گھر درس کی برکت کی حکایت۔ اکولا، مہاراشٹر، ہند کے ایک اسلامی بھائی کا گھرانہ بد مذہبوں کے ساتھ تعلقات کے باعث بد عملی کے ساتھ ساتھ بد عقیدگی کی طرف بھی گامزن تھا۔ ایک دن ان کے گھر کے سب افراد مل کر ٹی وی دیکھنے میں مشغول تھے کہ ان کا 17 سالہ چھوٹا بھائی جو کہ دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں آنے جانے لگا تھا، وہ ٹی وی کی طرف پیٹ کیے الٹا چلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور اپنی کوئی چیز الماری سے نکال کر اسی انداز پر واپس پلٹا۔ اس کی یہ عجیب و غریب حرکت دیکھ کر وہ غصے میں چیخے، کیا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے جو آج یہ عجیب بچکانہ حرکت کر رہا ہے؟ وہ جوابی کارروائی کیے بغیر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ ان کی امی جان نے خلاصہ کیا کہ اس نے مجھے بتایا تھا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ آئندہ ٹی وی کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں۔ انہوں نے غصے کی وجہ سے چھوٹے بھائی سے بات چیت بند کر دی۔ اس نے گھر میں سب کو اکٹھا کر کے فیضان سنت کا درس جاری کر دیا۔ یہ اس میں نہیں بیٹھتے تھے۔ ایک دن قریب ہو کر بیٹھ گئے کہ سنوں تو صحیح یہ درس میں کیا بتاتا ہے۔ سنا تو بہت اچھا لگا، لہذا روزانہ گھر درس میں شریک ہونے لگے۔ رفتہ رفتہ ان کے دل کی سیاہی دور ہونے لگی، حتیٰ کہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں حاضری دینے لگے۔ الحمدللہ عقل ٹھکانے آئی، بد مذہبوں کی صحبت سے جان چھٹی اور چہرے پر داڑھی سجائی، نیز بد عقیدہ مقرر کی گمراہ کن کیسٹیں جو کہ شوق سے سنا کرتے تھے اب اس کی جگہ مکتبۃ المدینہ کی طرف سے جاری ہونے والے سنتوں بھرے بیانات سننے لگے۔ بری صحبتوں سے کنارہ کشی کر اور اچھوں کے پاس آ کے پا مدنی ماحول، تمہیں لطف آ جائے گا زندگی کا، قریب آ کے دیکھو ذرا مدنی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
ایمان کی حفاظت کا ذریعہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے الحمدللہ گھر درس میں اہل خانہ کے ایمان کے تحفظ اور اصلاح اعمال کے اسباب موجود ہیں۔ اسی طرح اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی اخلاقی اصلاح کے لیے جائزہ کے ذریعے روزانہ نیک اعمال کا رسالہ پر کرنے کی بھی سیٹنگ ہے، اور اس رسالے میں 23ویں اور 24ویں نمبر اصلاح اعمال نیک اعمال کے مطابق ہر ایک کو روزانہ فیضان سنت سے گھر درس اور مسجد درس دینے یا سننے کی ترغیب بھی موجود ہے۔ آپ سب کی خدمت میں گھر درس جاری کرنے کی التجا ہے۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، سعادت ملے در سے فیضان سنت کی روزانہ 2 مرتبہ یا الہی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قبر کی روشنی درس و بیان کے ثواب کا بھی کیا کہنا، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ شرح الصدور میں نقل کرتے ہیں، اللہ پاک نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، بھلائی کی باتیں خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، میں بھلائی سیکھنے اور سکھانے والوں کی قبروں کو روشن فرماؤں گا تاکہ ان کو کسی قسم کی وحشت نہ ہو۔ قبریں جگمگا رہی ہوں گی، اس روایت سے نیکی کی بات سیکھنے سکھانے کا اجر و ثواب معلوم ہوا۔ سنت و بھرا بیان کرنے یا درس دینے اور سننے والوں کے تو وارے ہی نیارے ہو جائیں گے، انشاءاللہ ان کی قبریں اندر سے جگمگ جگمگ کر رہی ہوں گی اور انہیں کسی قسم کا خوف محسوس نہیں ہوگا۔ انفرادی کوشش کرتے ہوئے نیکی کی دعوت دینے والوں، مدنی قافلے میں سفر اور غور و فکر کر کے نیک کام کا رسالہ پر کرنے کی ترغیب دلانے والوں اور سنت و برے اجتماع کی دعوت پیش کرنے والوں، نیز مبلغین کی نیکی کی دعوت کو سننے والوں کی قبور بھی انشاءاللہ حضور مفیض النور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے صدقے نور علی نور ہوں گی۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ گھر والوں کی اصلاح ضروری ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی اور اپنے اہل خانہ کی اصلاح ہم پر ضروری ہے، چنانچہ پارہ 28 سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 میں ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ الحمدللہ گھر درس کے ذریعے بھی اس آیت کریمہ میں دیے گئے حکم پر عمل ممکن ہو جائے گا۔ نیز اس ضمن میں مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ سنت و بھرے رسائل پڑھنا پڑھانا اور سنت و بھرے بیانات اور مدنی مذاکرہ گھر میں چلانا بھی مفید ہے۔ الحمدللہ سنت و بھرے رسائل، بیانات اور مدنی مذاکروں کے ذریعے بھی کئی لوگوں کی اصلاح کے واقعات ملتے ہیں۔ چنانچہ مکتبۃ المدینہ کے رسالے کی بہار، ضلع بھاولپور، پنجاب، پاکستان کے ایک اسلامی بھائی اسکول میں برے ماحول کے سبب فلموں کے جنون کی حد تک شوقین تھا۔ صرف فلمیں دیکھنے کے لیے دوسرے شہروں مثلا لاہور، اوکاڑا وغیرہ حتیٰ کہ کراچی تک پہنچ جاتا۔ فلموں کے سیکس اپیل مناظر کی نحوست کے باعث معاذ اللہ بے پردہ لڑکیوں کا کالج تک پیچھا کرنا اور روزانہ داڑھی منڈانا اس کی عادت تھی۔ نحوست بالائے نحوست یہ کہ اس پر تھیٹر میں سرکس اور موت کے کنویں کے اندر کام کرنے کا
بھوت سوار ہو گیا۔ اس کے گھر والے انتہائی پریشان تھے۔ ایک دن ابو جان نے دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے بات کر کے علاقے کے عاشقان رسول کے ہمراہ مدنی قافلے میں سفر پر بھیج دیا۔ آخری دن امیر قافلہ نے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ کالے بچھو پڑھنے کو دیا۔ انہوں نے پڑھا تو کانپ اٹھے، فوراً گناہوں سے توبہ کی اور چہرے پر ایک مٹھی داڑھی سجانے کی نیت کر لی۔ واپسی پر دعوت اسلامی کے ہونے والے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی اور مکتبۃ المدینہ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان جس کا نام ڈھل جائے گی یہ جوانی سنا تو اس نے دل کی دنیا ہی بدل کر رکھ دی۔ الحمدللہ وہ پابندی سے نمازیں پڑھنے لگے اور دعوت اسلامی کا دینی کام شروع کر دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ گھر درس کے مدنی پھول تمام اسلامی بھائی اپنے گھر والوں پر انفرادی کوشش کر کے گھر درس میں شرکت کرنے کے لیے تیار کریں، مگر اس کے لیے ضد نہ کی جائے، کیونکہ بے جا ضد اور غصے سے کام بگڑ جاتا ہے۔ گھر درس شروع کرنے کے لیے گھر کے اس فرد پر پہلے کوشش کیجئے جس کے دل میں آپ کے لیے کچھ نرم گوشہ ہو۔ اگر وہ شامل ہو جائے گا تو آہستہ آہستہ دوسرا بھی شامل ہوگا، یوں تعداد بڑھتی جائے گی، لیکن یہ معاملہ صبر آزما ہے، اس میں صبر کا دامن تھامے رکھنا ہوگا۔ دعائے اتار: یا اللہ پاک مجھے اور جو گھر درس دیتے ہیں یا دیتی ہیں ان سب کو بلکہ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو رہتی دنیا تک دعوت اسلامی سے وابستہ رہتے ہوئے گھر درس کی ترکیب کرتا رہے گا، ان کے حق میں بھی میری یہ ٹوٹی پھوٹی دعا قبول کر لے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہے تجھ سے دعا رب اکبر، مقبول ہو فیضان سنت، مسجد مسجد گھر گھر پڑھ کر اسلامی بھائی سناتا رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اولاد کو کم عقلی سے بچانے کا نسخہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص دسترخوان سے کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھائے وہ فراخی کی زندگی گزارتا ہے، اور اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد کم عقلی سے محفوظ رہتی ہے۔ الحمدللہ۔